اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلباء و طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، 7ویں جماعت کا درس برزہامہ کی تاریخی اہمیت کا آج ہمارا تیسرا پیریڈ ہے۔ آج بھی حسب معمول پہلے ہم درس کی بلند خوانی کریں گے، اس کے بعد نئے الفاظ کے معنی سمجھیں گے اور بعد میں تشریح اور ترجمہ آج کے درس کا سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے آج کے درس کی بلند خوانی پیش ہے۔ اس کے بعد برزہامہ کی قدیم بستی کا دوسرا دور آتا ہے۔ اس دور میں لوگ مٹی کے جھونپڑوں میں رہتے تھے، کچی اینٹ کا استعمال بھی کرتے تھے۔ زمین میں کھمبے گاڑنے کے نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ لکڑی کا استعمال بھی تعمیری کاری میں ہوتا تھا۔ اب زیر زمین گاڑوں میں رہنا لوگوں نے ترک کر دیا تھا۔ ان گاڑوں میں مٹی بھر بھر کے ان کی اوپری سطح کو ہموار کر دیا گیا تھا۔ اس دور میں مٹی کے برتن چاک پر بنائے جاتے تھے۔ ایک برتن ایسا بھی دریافت ہوا ہے جس کا رنگ سرخ ہے اور جس میں 950 نگینے لگے ہوئے ہیں، جس سے اس دور کے لوگوں کی ہنرمندی کا پتہ چلتا ہے۔ بعض برتنوں پر روغن چڑھا ہوا ہے، اندازہ ہے کہ یہ برتن باہر سے ادھر پہنچے ہیں۔ پہلے دور میں لوگ مردوں کا کیا کرتے تھے اس کا پتہ نہیں چلتا، وہ شاید مردوں کو جلاتے تھے، لیکن دوسرے دور میں ایسی قبریں ملی ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ مردوں کو گھروں کے آنگنوں میں دفن کیا جاتا تھا۔ قبروں میں سے جو ہڈیوں کے ڈھانچے پنجر ملے ہیں ان میں سے 4 سجدے کی صورت میں دفن کیے گئے ہیں۔ بعض قبریں ایسی بھی ہیں جن میں سے جانوروں کے پنجر ملے ہیں۔ ہڈیوں کے یہ ڈھانچے کتے، بھیڑیے اور جنگلی بکری کے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ یا تو لوگ انہیں پالتے تھے اور ان کے مرنے یا ان کی بلی چڑھانے کے بعد انہیں دفناتے تھے، یا پھر انہیں باقاعدہ انہی گھڑوں میں رکھتے تھے تاکہ یہ بھی سردی اور برف و باران سے بچ جائے۔ پیارے بچوں، یہ ہوئی بلند خوانی۔ تو اب اس پڑھے ہوئے درس میں سے نئے الفاظ دیکھ لیتے ہیں، ان کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ کھمبے ہوئے جیسے تار کے پول ہوتے ہیں۔ تعمیر ہو گیا، بنانا، کوئی بھی ڈھانچہ، کوئی بھی عمارت کی تعمیر کرنا۔ زیر زمین ہو گیا، زمین میں۔ ترک کرنا کے معنی ہے چھوڑ دینا۔ چاک کے معنی ہیں پہیا، چاک چی میں لکھی۔ نگینہ کہتے ہیں جس کو ہم کشمیری میں کرانک کہتے ہیں، جو انگوٹھی پر جو وہ قیمتی پتھر کا بنا ہوا وہ دانہ ہوتا ہے جو چمکتا ہے، اس کو نگینہ کہتے ہیں۔ ہنرمندی کے معنی ہے کاریگری۔ روغن کے معنی ہے رنگ۔ مردوں کا معنی ہے جو مرے ہوئے ہوں۔ پنجر کے معنی ہے ہڈیوں کا ڈھانچہ۔ بلی چڑھانے کے معنی ہے قربان کرنا، مارنا، کسی کی خاطر جان کی قربانی دینا۔ تو پیارے بچوں، یہ نئے الفاظ کے معنی تھے۔ اب ہم سبق کو پڑھنے کی، سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم نے برزہامہ
کے پہلے دور کے بارے میں پہلے ہی پڑھا ہے. آج دوسرے دور کی بات ہو رہی ہے. جیسے کہ ہم نے پرسوں پڑھا ہے کہ برزہامہ کی تاریخ کو 4 ادوار میں متعین کیا گیا ہے، بانٹ دیا گیا ہے. پہلا دور وہ ہے جو ہم نے پرسوں پڑھا کہ لوگ گڑھے نما غاروں میں رہتے تھے. تو دوسرا دور جو ہے، دوسرے دور میں یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ تھوڑے ترقی یافتہ تھے. انہوں نے مٹی کے جھومڑے بنائے، کچی اینٹیں بنائیں. تو کھمبوں کے نشانات یہ جو نصب کیے گئے تھے. لکڑی کا بھی استعمال کیا جاتا تھا. لوگوں نے گاڑوں کو ترک کیا تھا، ان میں مٹی بار دی تھی اور اب اوپر ہموار زمین پر رہنا پسند کرتے تھے. وہ مٹی کے برتن بھی بناتے تھے جن پر رنگ و روغن چڑھایا جاتا تھا. ایسا ایک برتن بھی ملا ہے جس میں 950 نگینے لگے ہوئے تھے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لوگ کتنے ہنرمند تھے. آج بھی جو چاک پر پہیے پر جو کمہار جو ہے جو مٹی کے برتن بناتے ہیں، تو شاید اتنی طوالت آج کوئی نہیں اٹھائے گا کہ وہ اس پر یہ نگینے برتن میں نگینے یہ مطلب لگائے گا. تو ایسا برتن جس میں 950 یہ نگینے لگے ہوئے ہوں، تو آپ خود اندازہ کیجئے وہ کتنا خوبصورت برتن ہوگا اور کتنی محنت سے بنایا ہوگا. ان کی زندگی میں، یعنی کہ یہ برزہامہ کے یہ دوسرے دور کے لوگ جو تھے، وہ مردوں کو کیا کیا کرتے تھے اس بارے میں یہ اچھی طرح سے جانکاری نہیں ملی ہے. تاہم کچھ قابلیں ملے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہڈیوں کے ڈھانچے پائے گئے، اور ان میں سے 4 ڈھانچے جن پر تحقیق ہوئی ہے، نکالے گئے. ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان مردوں کو سجدے کی صورت میں دفنایا گیا تھا. اس کے علاوہ کچھ جانوروں کے بھی پنجر ملے ہیں، ڈھانچے ملے ہیں. تو پتہ چلتا ہے کہ برزہامہ کے لوگ، اس دوسرے دور کے لوگ شاید جانوروں کی بلی چڑھاتے تھے، یا ان کو بھی ان گاڑوں میں ہی رکھتے تھے تاکہ وہ سردی سے بچ جاتے. تو ایسے ان جانوروں کے یہ پنجر بھی ملے ہیں، ہڈیوں کے ڈھانچے بھی ملے ہیں. تو اندازہ یہی کیا جاتا ہے کہ سردی سے بچنے کے لیے، برف بارہ سے بچنے کے لیے ان کو ان بھیڑ بکریوں کو، مویشیوں کو، جانوروں کو بھی وہ گپھوں ان گڑھے نما غاروں میں رکھتے تھے. تو یہ تھا یہ مطلب برزہامہ کے دوسرے دور کا حال. کل ہم انشاءاللہ آگے بڑھیں گے. آج اتنا ہی. خدا حافظ.